اور آپ کی بیوی نے اس ایک سیر جو کو آٹا بنایا اور بنانے کے بعد بیوی نے کہا نبی پاک کے پاس جائیے، حضور کو دعوت بول آئیے، حضور کو دعوت بول آئیے۔ میرے نبی کی بارگاہ میں جب جانے لگے تو آپ کی بیوی نے کہا حضور سے یہ بات ضرور کہیے گا کہ یا رسول اللہ کھانا بہت تھوڑا سے ہے، خندق کا زمانہ ہے، خندق کے دن چل رہے ہیں، بڑے صحابہ وہاں موجود ہوں گے، تو نبی کو دھیرے سے دعوت کہنا۔ اسی حدیث سے بات ہم کو یہ ملتی ہے کہ جہاں بہت سارے لوگ ہوں اور اگر ہم ان میں سے کسی ایک کو دعوت دینا چاہیں تو چپ چاپ دعوت دیا کریں۔ بیوی نے کہا حضور کے پاس جائیے گا تو دھیرے سے دعوت کہنا، کیونکہ کھانا بہت کم ہے اور اگر ایک دو لوگ اور آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں، کھانا بہت کم ہے۔ جابر بن عبداللہ اپنے گھر سے نبی پاک کی بارگاہ گئے اور جانے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ یہ غلام آج آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہے، میرے گھر آپ مہمان بن جائیں۔ اور ایک شاعر نے کہا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں اور یا رسول اللہ کھانا بہت کم ہے، ایک دو لوگ اور ہو سکتے ہیں۔ میرے نبی نے جیسے یہ جملہ سنا میرے نبی نے زور سے آواز کے ساتھ نے فرمایا اے صحابہ چلو تیار ہو جاؤ، جابر کے یہاں آج دعوت ہے، صحابہ تیار ہو جاؤ، جابر کے یہاں آج دعوت ہے۔ جابر بن عبداللہ نے جب یہ جملہ سنا آپ سمجھ جاتے ہیں کھانا بہت کم ہے اور میں تو چپ چاپ نبی کو دعوت دے رہا ہوں، اور نبی نے زور سے اعلان کر دیا صحابہ جابر کے یہاں دعوت ہے۔ اتنا کہنے کے بعد نبی نے محسوس فرما لیا کہ جابر کے دل میں کوئی بات آ گئی۔ میرے آقا فرماتے جابر پریشان نہ ہو، جاؤ گھر جاؤ اور اپنی بیوی سے کہنا جب تک میں نہ پہنچوں روٹی نہ بنانا، جب تک میں نہ پہنچوں گوشت کی ہانڈی سے گوشت نہ نکالنا۔ نبی پاک تشریف لائے اور لانے کے بعد نبی نے گندے ہوئے آٹے کو اپنے پاس میں منگایا اور منگانے کے بعد میرے آقا نے اپنا دھوپ نکالا، اپنا لعاب دہن نکالا اور نکالنے کے بعد آٹے میں ڈال دیا اور فرمایا کہ اس کو دوبارہ گوندھ لیا جائے، اور میرے نبی نے اس گوشت کی ہانڈی میں دھوپ نکال کے اس میں ڈال دیا۔ اور آقا فرماتے ہیں جابر اپنی بیوی سے کہہ دو کہ محلے میں چلی جائے اور تمام سہیلیوں کو بلا لائے۔ کہا یا رسول اللہ کس لیے؟ میرے آقا فرماتے تاکہ آ کے روٹیاں بنوا لیں، تاکہ آ کے روٹیاں بنوا لیں۔ یا رسول اللہ ایک سیر جو ہے اس میں کچھ تو کچرا نکل گیا، 3 پاؤ بچا۔ یا رسول اللہ 3 پاؤ کا آٹا اور اس کی روٹیاں ایک عورت تو بنا سکتی ہے۔ میرے آقا فرماتے جابر جاؤ اپنی بیوی سے کہو محلے کی عورتوں کو بلا لائے تاکہ روٹیاں بنائی جائیں، اور یاد رکھنا جب تک میں نہ کہوں اور اس گوشت کی ہانڈی کو کھول کے نہ دیکھنا۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے جابر بن عبداللہ کے یہاں دعوت کھائی اور عورتیں آ کے روٹیاں بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ صحابہ کھانا کھا رہے ہیں، کئی سو صحابہ نے کھانا کھا لیا اور کھانا کھانے کے بعد جابر بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میرے یہاں جو کھانا تھا بدستور موجود ہے۔ آپ کہتے میں نے بھی کھانا کھایا، میرے گھر کے تمام لوگوں نے کھانا کھایا۔ اس کے بعد کہتے جو عورتیں کھانا بنوانے کے لیے آئے تھی ان کے یہاں بھی ہم نے کھانا بھیجا، سب نے کھانا کھا لیا، لیکن ایک سیر جو کا آٹا ختم نہ ہوا، ایک چھوٹے سے بکری کے بچے کا گوشت ختم نہ ہوا۔ 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، کئی دن گزر گئے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں جب کئی دن گزر جاتے ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ نہ تو آٹا ختم ہو رہا ہے نہ گوشت ختم ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ ذرا دیکھوں تو ہے کتنا۔ آپ کہتے جیسے میں نے کپڑے کے اوپر سے جو ہے جیسے میں نے آٹے کے اوپر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھتا ہوں جیسا آٹا 1 ہفتہ پہلے موجود تھا بے ویسا آٹا آج بھی موجود ہے، جیسا گوشت ہانڈی میں گوشت موجود تھا آج بھی وہی موجود ہے۔ نہ دیکھنا تھا، کچھ دیر کے بعد وہ کھانا ختم ہو جاتا ہے۔ نبی پاک کی بارگاہ آتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے آٹا دیکھ لیا، میں نے گوشت کی ہانڈی کا ڈھکن کھول کے اس کو دیکھ لیا، کھانا ختم ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اے جابر اگر تم اس آٹے کو نہ دیکھتے گوشت کی ہانڈی سے ڈھکن نہ ہٹاتے تمہاری نسلیں کھاتی کھانا ختم نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ بہت بڑے جو ہے مولانا علامہ جامی فرماتے ہیں کہ جب جابر بن عبداللہ
اللہ اپنے گھر میں بکری کے بچے کو ذبح کر رہے تھے. ان کے 2 بیٹے تھے. اپنے باپ کو بکری کے بچوں کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تو دیکھنے کے بعد چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا, بھائی جانتے ہو کہ ہمارے ابو نے بکری کے بچے کو ذبح کیسے کیا ہے؟ کہا ہاں کیسے کیا ہے؟